نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم نور قلوبنا بعلمك واستعمل بدنا بطاعتك اللهم ألهمنا رشدنا اللهم اهدنا وسددنا آمین یا رب العالمین۔ قیامت کی علامات کے حوالے سے بات چل رہی تھی اور اس میں سب سے بڑی علامت دجال کا ظہور ہے۔ اس حوالے سے تفصیلی روایات ہم نے گزشتہ درس میں پڑھ لی، سن لی۔ مختصراً اس کا خلاصہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایک صحابی جن کا نام تھا تمیم داری رضی اللہ عنہ، اور ان کی ملاقات ہوئی دجال سے، اور اس سے پہلے ان کی ملاقات ہوئی ایک جاسوس سے۔ ایک روایت میں آتا ہے وہ مرد ہوگا، ایک روایت میں آتا ہے وہ عورت ہوگی، اور پورے جسم پر اس کے بال، عورت کے بارے میں آتا ہے جو عورت ہوگی اس کے بال اتنے لمبے ہوں گے کہ زمین پہ گھسٹ کر چل رہی ہوگی۔ اس کا کام یہ ہوگا کہ وہ دجال کو دنیا کی خبریں پہنچائے گی یا پہنچائے گا کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، دنیا کہاں تک پہنچی ہے، کیا احوال ہیں، یعنی اس کے نکلنے سے پہلے تک اس کو ساری اطلاعات اور خبریں دی جائیں گی۔ اللہ کے حکم کی، اللہ کے ظاہر ہے اللہ نے اجازت دی ہوگی، اور پھر جب ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی اس کے نکلنے کی تو پھر وہ نکلے گا۔ اور وہ نشانیوں کا ذکر ہو چکا کہ امیوں میں نبی کا آنا، پھر بحیرہ تبریہ اور اس قسم کی جتنی بھی تفصیل تھی۔ اور پھر حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ بھئی ہمیں اس مرد نے یہ کہا کہ بھئی میں تو جاسوس ہوں لیکن تم اس محل میں داخل ہو جاؤ، یہاں تمہارا یعنی ایک شخص ہے جو یہاں پہ انتظار کر رہا ہے۔ تو وہ فرماتے میں اندر گیا اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو زمین میں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور جو ایک آنکھ سے کانا ہے، اور جو ہے نا وہ پھر مجھ سے کچھ سوالات جوابات، وہ ساری تفصیل ہو گئے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے خواب میں ایک خواب بیان کیا صحابہ کرام کو۔ آپ کا معمول ہوتا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ علیہ السلام ایسے ہی مڑ جاتے تھے جو صحابہ کرام تھے ان کی طرف، اور پھر کارگزاری اپنا کوئی خواب ہوتا وہ سناتے، صحابہ میں سے کسی کا خواب ہوتا تو آپ پوچھتے، اگر کسی نے خواب دیکھا ہے تو وہ بتاتے، کوئی حکم نازل ہوا ہوتا وہ بتاتے۔ یہ آپ کی ایک ترتیب تھی، روزانہ کا معمول تھا۔ ایک دفعہ ایسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام فجر کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو متوجہ کر کے فرمایا کہ بھئی آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے آج رات اپنے آپ کو خواب میں کعبے کے پاس دیکھا ہے، وہاں مجھ کو ایک ایسا گندم گوں شخص نظر آیا جو کسی ایسے آدمی کی طرح تھا جس کو تم گندمی رنگ کا سب سے بہتر اور خوبصورت آدمی دیکھتے ہو۔ اس کے سر پر بال تھے اور کاندھوں تک لٹکے ہوئے تھے، زلفیں تھی جسے کہتے ہیں، اور بالوں کے اعتبار سے بھی وہ کسی ایسے شخص کے مشابہ تھا جو تم اس قسم کے بال رکھنے والوں میں سب سے خوبصورت دیکھتے ہو، یعنی ہر لحاظ سے خوبصورت آدمی تھا۔ اس نے بالوں میں کنگھی کر رکھی تھی اور بالوں سے اس کے پانی ٹپک رہا تھا، پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے جیسے ابھی غسل کر کے آیا ہو۔ وہ شخص دو آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے اس شخص کو دیکھ کر طواف کرنے والوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم، مسیح ابن مریم، جو الفاظ ہیں وہ مسیح ابن مریم علیہ السلام۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر میں نے ایک اور شخص کو دیکھا جس کے بال گھنگریالے اور بہت مڑے ہوئے تھے، وہ داہنی آنکھ سے کانا تھا، گویا اس کی آنکھ
انگور کا پھولا ہوا دانہ ہے. جن لوگوں کو میں نے اس کے ساتھ دیکھا، جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں، اب آپ بتا رہے ہیں کہ وہ کس کے مشابہ تھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے وہ ان میں ابن قطن کے بہت مشابہ تھا. ایک شخص تھا، اس کے مشابہ آپ نے بیان فرمایا کہ اس کے مشابہ تھا. وہ شخص بھی 2 آدمیوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. میں نے اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو پھر اس کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے مجھے جواب دیا یہ مسیح دجال ہے. تو آپ نے اپنا خواب صحابہ کو بتایا کہ میں نے یہ بھی دیکھا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا اور دجال کو بھی دیکھا. اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اگلی روایت ہے، ایک طویل واقعہ آئے گا ابن سیاد کا واقعہ، وہ انشاءاللہ پھر ہم آئندہ ہفتے اس کو ذکر کریں گے. مختصراً کچھ روایتیں اس حوالے سے جو دجال کے حوالے سے آخری روایتیں ہیں وہ ذہن نشین کر لیتے ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نوح علیہ السلام کے بعد ایسا کوئی نبی نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، اور میں بھی تمہیں اس سے ڈراتا رہتا ہوں. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے دجال کے کچھ احوال بیان کیے اور پھر ارشاد فرمایا شاید ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا ہے یا میرا کلام سنا ہے کوئی شخص اس زمانے کو پائے، یعنی جس زمانے میں دجال آئے گا. صحابہ نے یہ سن کر عرض کیا یا رسول اللہ اس وقت ہمارے قلوب کی یعنی اہل ایمان کے قلوب کی کیا حالت ہوگی، کیا ایمان کی کیا حالت ہوگی ہم الفاظ میں؟ ارشاد فرمایا بالکل ایسی ہی جیسے آج کے دن ہے یا اس سے بھی بہتر. یہ آپ علیہ السلام نے ایمان والوں کی حالت بیان کی ہے خروج دجال کے وقت، کہ جس وقت وہ نکلے گا اس وقت جو ایمان والے پکے ایمان والے لوگ ہوں گے ان کے ایمان کی کیفیت وہی ہوگی جو میرے سامنے آج تمہاری ہے یا اس سے بھی بہتر ہوگی. تو ظاہر ہے اس حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے ایمان کو مضبوط رکھے. تو پھر تو ظاہر ہے. ایسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور روایت ہے دجال کے خروج کے حوالے سے کہ وہ کہاں سے نکلے گا. حضرت عمر بن حریث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہم سے یہ بیان کیا کہ دجال روئے زمین کے ایک ایسے حصے سے نکلے گا جو مشرق میں واقع ہے اور جس کو خراسان کہا جاتا ہے. اس کے ساتھ لوگوں کے کتنے ہی گروہ ہوں گے اور ان لوگوں کے چہرے تہ بتہ پھولی ہوئی ڈھال کے مانند ہوں گے. یعنی وہ احوال آپ علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں جو اس کے لشکر میں لوگ شامل ہوں گے ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے ایک ڈھال ہوتی تھی پہلے زمانے میں تلوار یا نیزے کے جو وار ہے اس کو روکنے کے لیے. تو آپ نے فرمایا پھولی ہوئی وہ بھی زیادہ باہر نکلی ہوئی ایسی ڈھال کے مانند ان کے چہرے ہوں گے، بڑے بڑے چہروں والے، موٹے موٹے چہروں والے. اب دیکھیں جب یہ نکلے گا تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ تاکید فرمائی ہے کہ بھئی جب یہ دجال نکلے تو اس سے دور رہنے کی تاکید ہے. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص دجال کے نکلنے کی خبر سنے وہ اس سے دور رہے. تماشا کرنے کے لیے یعنی پاس نہ جائے، جیسے عادت ہوتی ہے جہاں دیکھاؤں ذرا ہے کیسا. آپ علیہ السلام نے صاف تاکید فرما دی اس سے دور رہے. خدا کی قسم آدمی دجال کے پاس آئے گا اور اس کا گمان یہ ہوگا کہ میں مومن ہوں، لیکن وہ ان شبہات اور استدراجات یعنی جو جادو وغیرہ جو اللہ کی طرف سے اسے مہلت ملی ہوگی کی وجہ سے جس کے ساتھ اس کو بھیجا جائے گا دجال کو اس کی اطاعت قبول کرے گا اور اس پر ایمان لے آئے گا. تو اس لیے آپ علیہ السلام نے صاف فرما دیا کہ بچنا ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے معجزہ جو انبیاء کے ساتھ خاص ہے. اللہ تعالیٰ انبیاء یہ نبوت کی دلیل ہوتی ہے. جو معجزہ ہوتا ہے یہ نبوت کی دلیل ہوتی ہے. خرق عادت ہوتا ہے عام طور پہ عام لوگوں سے یہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ انبیاء کرام کو یہ معجزہ یعنی یہ چیز دیتے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے کوئی ایسی بات سرزد ہو جاتی ہے، کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جو عام طور پہ ناممکنات میں سے ہے. ایک ہوتی ہے کرامت. کرامت جو ہے یہ اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے جو نیک لوگ ہیں بعض اوقات ان سے صادر ہو جاتی ہے. راستہ کھلا ہوا ہے، قیامت تک یہ کھلا رہے گا کہ ان کے ہاتھ سے بھی کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی بات ظاہر ہو جاتی ہے جو عام لوگوں سے جو نہیں ہو سکتی نہیں ہو پاتی. ایک تیسری چیز ہے جس کا اس حدیث میں ذکر ہے، اس کو کہتے ہیں استدراج. استدراج یہ ہوتا ہے
کہ آپ ایسے شخص کو دیکھیں جو خلاف سنت چل رہا ہے، شریعت کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف چل رہا ہے، کافر ہے، بعض دفعہ مشرک ہے، اس کے ہاتھ سے کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جاتی ہے جو عام طور پہ عام لوگوں سے نہیں ہو سکتی۔ اس چیز کو استدراج کہا جاتا ہے، کرامت نہیں کہا جاتا۔ یعنی آپ نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو سنت کا پابند بھی نہیں ہے، فرائض بھی نہیں پڑھتا، واجبات کسی چیز کی ادائیگی نہیں کرتا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا جی وہ جسے ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں بڑا پہنچی ہوئی سرکار ہے، اور اس کے ہاتھ سے یہ بھی ہو رہا ہے، لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں، فلاں ڈھمکاں جو بھی ہو رہا ہے، یہ سب استدراج کے زمرے میں آئے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے اس کو ڈھیل دی جاتی ہے، یہ سحر میں آئے گا، جادو میں آئے گا، یہ کرامت نہیں ہو سکتی۔ بالکل 100% یاد رکھیے، کرامت کے لیے یعنی ولی ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ اس کے ہاتھ سے کرامت ظاہر ہو، ولی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنت کا پابند ہو، فرائض واجبات کے ساتھ ساتھ مسنون اس کی زندگی میں آپ سنت دیکھیں تو آپ سمجھ لیجئے یہ ولی ہے۔ جیسے حکیم الامت کے پاس ایک شخص گیا، سادہ سا تھا بیچارہ، 3 دن رہا، 3 دن رہنے کے بعد اس نے اجازت مانگی کہ حضرت میں جا رہا ہوں۔ حضرت نے کہا اچھا، آپ کے آنے کا مقصد بھی نہیں سمجھ آیا، آپ کے جانے کا مقصد بھی نہیں سمجھ آ رہا، تو بتائیے کیا؟ کہنے لگا جی میں آیا تھا، میں نے بڑا سنا تھا کہ آپ بہت بڑے بزرگ ہیں، پائے کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، تو میں نے کہا چلو آپ کی خدمت میں رہتا ہوں، آپ کے پاس کچھ عرصہ رہوں گا تو مجھے فائدہ ہوگا، اور کچھ دیکھوں گا، میں جو ایسی باتیں دیکھوں گا جو عام طور پہ ہم نہیں دیکھتے۔ یعنی اس کا مقصد تھا کرامت۔ حضرت نے کہا ہاں یہ بات تو ہے کہ میرے ہاتھ سے کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوتی، ایسا کام نہیں ہوتا کہ میں ہوا میں اڑ رہا ہوں، قالین پہ بیٹھا ہوا اڑ رہا ہوں، کوئی ایسی بات تو مجھ سے نہیں ہوتی، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ جتنا عرصہ میرے پاس رہے ہیں، آپ نے مجھے کوئی ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا جو خلاف سنت ہو؟ اب وہ شخص تھوڑا سوچ میں مبتلا ہو گیا، سوچ میں پڑ گیا، اور سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا کہ میں نے کوئی ایسا کام آپ نے نہیں دیکھا کہ جو خلاف سنت ہو، آپ نے کوئی ایک ایسا کام بھی نہیں کیا جو سنت کے خلاف کی ہو۔ بہرحال وہ شخص تو چلا گیا، تو حضرت نے اس کو مطمئن کر دیا کہ ٹھیک ہے الحمدللہ اب آپ جا سکتے ہیں، آپ کو اجازت۔ لیکن جو لکھنے والے انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ سنت کی پابندی یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ ایک آدمی سنت کا پابند ہے، وہ آدمی سب سے بڑا ولی ہے اللہ تعالیٰ۔ تو ظاہر ہے یہ کوئی وہ نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بیچارہ مطلب نشے میں دھت ہے، اس کو اپنا نہیں پتا، اپنی شلوار قمیص کا اسے نہیں پتا، اور وہ لوگوں کی جو ہے نا بیماریاں ٹھیک کر رہا ہے، وہ لوگوں کے حالات ٹھیک کر رہا ہے۔ تو یہ جو اس کو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ دیا ہے بالفرض، وہ استدراج کہلائے گا، وہ ایک کرامت نہیں کہلائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے اسے ڈھیل دی جا رہی ہے، کب تک ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ایسی ہی چیز دجال کو بھی دی جائے گی، اور یہ اللہ کی طرف سے اسے ملے گی، ڈھیل ہے، اس کو ایک مہلت ہے، اس کو سحر دیا جائے گا، جادو دیا جائے گا، جو بھی کہہ لیں، یہ سب اسے ملے گا۔ پھر اس کے بعد جو اگلی روایت ہے وہ بھی اس کے حوالے سے بھی گزر چکا کہ دجال روئے زمین پر کتنا عرصہ ٹھہرے گا۔ روایتوں میں آتا ہے 40 سال تک ٹھہرے گا، اور ایک دن پہلا دن جو ہے نا وہ 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن جو ہے 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی جو دن ہیں وہ اسی حساب سے چلتے جائیں گے۔ پھر ظاہر ہے دجال کے جو تابعدار ہوں گے، اس حوالے سے بھی میں نے عرض کیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سے 70 آدمی 70 ہزار افراد ایسے ہوں گے کہ جو اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور ان کے جو کاندھے ہیں ان پر سبز اور سیاہ چادریں جو اس وقت کے صلحاء اور علماء کے کندھوں پہ ہوتی ہیں عام طور پہ، وہ ان لوگوں کے کندھوں پر ہوں گی جو دجال کی اطاعت کریں گے۔ پھر آپ علیہ السلام نے آخری 2 روایتیں میں پڑھنے لگا ہوں، پھر انشاءاللہ ابن سیاد کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے حدیث کی کتب میں، اور بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے ذکر کریں گے۔ دجال کا جو اللہ نے اس کو اب دیکھیں یہ استدراج اور قدرت دی ہوگی، اس کا ذکر ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دجال کے بارے میں جس قدر میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے اتنا کسی اور نے نہیں پوچھا، یعنی میرا اکثر سوال آپ سے یہی ہوتا تھا کہ آپ دجال کے بارے میں مجھے بتائیں۔ چنانچہ ایک دن آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ دجال تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ میں نے عرض کیا لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا اور پانی کی نہر ہوگی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ ذلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر یہ چیزیں پیدا کرے اور اس کے ہاتھ پر جو کچھ ظاہر ہوگا وہ سحر ہوگا، یعنی جادو ہوگا، وہ باطل ہوگا، وہ بے حقیقت صورتیں ہوں گی۔ لیکن ظاہر ہے لوگوں کی جسے کہتے ہیں نا آنکھ، یعنی آنکھوں کو لگے گا کہ اس نے سب کچھ بنا دیا ہے، اس نے پانی بھی برسا دیا ہے، اس نے گندم بھی اگا دی، اس نے روٹیاں بھی، سب کچھ دے رہا ہے۔ وہ حقیقت میں ایسا ہوگا نہیں، لیکن ایمان کا یہاں پہ امتحان ہوگا جو جس کے بارے میں روایتوں میں گزر چکا۔ آخری روایت ہے جی اس فصل کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے سے روایت کرتے ہیں، یعنی دجال کی سواری ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دجال ایک سفید گدھے پر سوار ہو کر نکلے گا اور اس گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان 70 باع کا، یعنی دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے بقدر، آپ دونوں ہاتھ پھیلائیں نا تو اس بقدر ان کے کانوں کے درمیان کیا ہوگا، اس کے گدھے کے درمیان، اس کے گدھے کے کانوں کے درمیان کیا ہوگا، فاصلہ ہوگا۔ دیکھیں اتنی باریکی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان چیزوں کا ذکر کرنا یہ خود ایک معجزہ ہے، یہ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے وہ خبریں دی، اوتیت علم الاولین والآخرین، کہ مجھے پہلوں کا بھی علم دیا گیا اور مجھے بعد والوں کا بھی علم دیا۔ جو بعد والوں سے مراد یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ طبقہ ہے یا یہ وہ حالات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ہفتے میں باقی جو ابن سیاد کا اور واقعہ ہے پھر اس کے وہ ختم ہو جائے گا، اور پھر انشاءاللہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسی دوران نازل ہوں گے، تو وہ انشاءاللہ تفصیلاً آگے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔